بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے اسلام کے اندر جو حلال کا کانسیپٹ ہے اس کے اوپر۔ ہمارے ہاں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ورڈ حلال ہے یہ ایسوسیٹڈ ہے جسٹ فار فوڈ آئٹمس، کہ جب بھی حلال کا لفظ بولا جائے تو ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک جانور ہے اور اس کی 4 شریانیں اگر آپ نے کاٹ دی ہیں تو یہ حلال ہے اور بس۔ حالانکہ حقیقت میں جو حلال کا ورڈ ہے ایک بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے اور آپ کی زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو حلال سے باہر ہو اور حرام سے باہر ہو۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اسلام جو ہے یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، تو پھر حلال جو ہے وہ صرف کھانے پینے کی اشیاء تک محدود نہیں رہے گا۔ یہ آپ کا جو فیشن ہے وہاں پر حلال انوالو ہے، کاسمیٹکس ہیں، میڈیا ہے، ٹورزم ہے، جتنی بھی آپ کی زندگی کے ایسپیکٹس ہیں وہاں پر حلال انوالو ہے۔ کیونکہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دین زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو گائیڈ لائن دے گا، گائیڈنس دے گا، تو پھر ٹورزم کے بارے میں کیسے آپ توقع کرتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو گائیڈنس نہیں ملے گی؟ اور یہ تو ہمارے یہاں پاکستان میں ابھی بات ہو رہی ہے نا، یہاں پہ اکثر ہمیں اگر ہم حلال ایجوکیشن کی بات کریں تو اکثر سننے میں یہ ملتا ہے، اچھا تو باقی ایجوکیشن حرام ہے کیا؟ اگر ہم حلال میڈیا کی بات کریں، اچھا تو باقی میڈیا حرام ہے کیا؟ تو یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے چونکہ ہمارے پاس لیک آف نالج اینڈ انفارمیشن ہے اباؤٹ حلال کانسیپٹ۔ اگر حلال کانسیپٹ کے اوپر ابھی تو ہم اس طریقے پہ جو کام کر رہے ہیں، پوری دنیا میں جو کام ہو رہا ہے وہ اس پہ کام ہو رہا ہے کہ جو نان مسلم کے ہاں حلال کا کانسیپٹ اچھے سے وہ نہیں سمجھ پائے ہیں تو ان کو ہم حلال کا کانسیپٹ سمجھائیں۔ تو یہاں پہ تو پاکستان میں تو اس کے اپوزٹ ہو رہا ہے کہ جو مسلمز ہیں ان کے ہاں بھی حلال کا کانسیپٹ جو ہے وہ واضح اور کلیئر نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے حلال کی کمپلیٹ، کہ حلال کو ہم نے صرف کھانے پینے اور جانور ذبح کرنے تک محدود رکھا ہوا ہے۔ تو حلال ہر جگہ پہ اپلائی ہوتا ہے اگر آپ مسلمان ہیں، کیونکہ آپ کی زندگی کبھی بھی یہ جو ڈومین ہے حلال اور حرام اس سے باہر نہیں جا سکتی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب ہرگز مت سمجھیں کہ جب حلال کا لفظ آ جائے تو ہماری زندگی میں دقت آ جائے گی، ہماری ٹورزم ختم ہو جائے گی، ہے کہ نہیں؟ ہمارا کاسمیٹک کا استعمال ختم ہو جائے گا، فیشن ختم ہو جائے گا۔ ایسا تو کچھ نہیں ہے، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں پرمیزیبل ہیں آپ کے لیے، ٹورزم بھی ہے، فیشن بھی کریں، کاسمیٹک پروڈکٹس بھی آپ استعمال کریں، لیکن اسلامی اصولوں کے مطابق یہ چیز ہے۔ یہاں پر پاکستان میں جب ہم حلال کاسمیٹک کی بات کرتے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ جی یہ تو پھر کوئی مولویوں کی شرارت ہے بس، کہ ہر جگہ پہ یہ حلال گھسیڑ ہیں۔ یہ مولویوں کی شرارت نہیں ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کی پوری زندگی کو اسلامک تعلیمات نے کور کیا ہوا ہے، اب اس سے باہر نہیں جا سکتے ہیں۔ اور اس کو دیکھ کر یہ مت سمجھیے گا کہ ہماری جو انٹرٹینمنٹ ہے اور باقی کی زندگی جو ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے یا وہ ڈسٹرب ہونے جا رہی ہے۔ اسلام صرف ممبر و محراب اور مسجد تک تو محدود نہیں ہے نا، باقی ادیان کی طرح کہ آپ نے عبادت کر لی، ہفتے میں سنڈے کو چلے گئے اور بس اس کے بعد آپ نارمل لائف میں باقی سب کچھ کرتے رہیں، یہی ہے۔ اسلام ایسا دین نہیں ہے کہ جو صرف مسجد اور ممبر و محراب اور 5 ٹائم اور اس کے بعد باقی زندگی آپ کی اسلام سے خالی ہے یا اسلامی تعلیمات سے خالی ہے اور اس میں آپ کے لیے گائیڈنس موجود نہیں ہے۔ نہیں، موجود ہے، ٹورزم میں بھی ہے۔ اور یہ آپ کی ٹورزم کو، آپ کے فیشن کو ختم کرنے کے لیے، متاثر کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہے، اس کو ڈسپلن میں لانے کے لیے ہے۔ اور اگر یہ بھی ہوتا ہے لو جی پھر تو قیود آ گئی، پھر تو شروط آ گئی، تو ڈسپلن آ گیا تو ہماری آزادیاں ختم۔ کبھی بھی کوئی ایسی آزادی نہیں ہوتی ہے جو ڈسپلن سے خالی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنے بچے کو ایک چاکلیٹ کا ڈبہ لا کے دیتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگاتے ہیں کتنی آپ نے کھانی ہے اور وہ ساری ایک دن میں کھا لیتا ہے، نتیجہ کیا رہے گا؟ بیمار ہو جائے گا۔ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ کے اوپر کوئی
پابندی نہیں لگتی ہے، اب ریڈ لائٹ پہ نہیں رکیں گے، آپ چل دیں گے تو کیا نتیجہ کیا نکلے گا؟ خود بھی مریں گے، اوروں کو بھی ماریں گے۔ تو ڈسپلن ڈز ناٹ ٹیک اوے یور فریڈم، ڈسپلن ایکچولی گیوز یو فریڈم، ڈسپلن آپ کو فریڈم دیتا ہے۔ تو یہ جو اسلام باقی جو کاسمیٹک ہے، ٹورزم ہے، فیشن ہے، میڈیا ہے، اس کے لیے جو پرنسپل اسلام نے دیے ہیں وہ اس کو ڈسپلن میں لانے کے لیے ہیں، اس کو ایتھک اور اخلاقیات کے دائرے میں لانے کے لیے ہیں، نہ کہ اس کو ختم یا ڈسٹرب کرنے کے لیے ہیں۔ تو یہ جو حلال کا ورڈ ہے یہ بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے، اور زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو حلال اور حرام کی ڈومین سے باہر ہو۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے زندگی کے سارے معاملات میں حلال اور حرام کو مد نظر رکھنا ہے، تاکہ ہماری زندگی اکارڈنگ ٹو شریعہ ہو اور اللہ رسول کی فرما برداری میں ہو۔ اسی سے ہم ایک خوشحال اور آسان زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور جیسے ہم نے بتایا ہے کہ حلال کا ورڈ جب کسی بھی پروڈکٹ کے ساتھ ایڈ ہو جاتا ہے تو وہ اس کی کوالٹی پر یہ ایک سٹیمپ لگ جاتی ہے، کیونکہ حلال یہ صرف اب مسلمز کا پروڈکٹ نہیں رہا ہے، ان کا برانڈ نہیں رہا ہے۔ اگر آپ ریسرچ دیکھیں تو حلال فوڈ میں جو سب سے زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں وہ نان مسلمز ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر کسی پروڈکٹ کے اوپر حلال کا لوگو لگا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پروڈکٹ نیٹ اینڈ کلین ہے، پیور ہے اور گڈ فار ہیلتھ ہے، اور وہ لوگ ہم سے زیادہ ہیلتھ کانشیس ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر میڈیا کے ساتھ، ٹورزم کے ساتھ، فیشن کے ساتھ، کاسمیٹک کے ساتھ حلال کا لوگو لگا ہے تو یہ اس کی کوالٹی کے اوپر سٹیمپ ہے کہ یہ اس کی جو کوالٹی ہے اس پروڈکٹ کی وہ بالکل 100% جو ہے وہ بہترین ہوگی، شاندار ہوگی، اور یہ آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اور انہی بینیفٹس کو دیکھ کر جو نان مسلم ہے ان کا ٹرینڈ جو ہے وہ بن رہا ہے حلال کی طرف، اور وہاں پہ جو ڈیمانڈ آف حلال ہے، آپ ریسرچ کر کے دیکھیے کہ جو نان مسلم کنٹریز ہیں وہاں پر حلال کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ نان مسلم کنٹریز کے اندر حلال کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھی، جتنی بھی پروڈکٹس ہیں، صرف فوڈ آئٹمس میں نہیں، جو نان فوڈ آئٹمز ہیں وہاں پر بھی نان مسلم کنٹریز کے اندر یہ حلال کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے۔ لہٰذا پاکستان میں تھوڑا سا اس کی اویئرنیس کو پھیلانے کی ضرورت ہے، اور حلال کا جو کانسیپٹ ہے اس کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو حلال ہے وہ صرف اور صرف کھانے پینے کی اشیاء یا جانور کو ذبح کرنے تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ایوری ایسپیکٹ آف لائف وہاں پر حلال اور حرام شامل ہوگا۔